بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو پتہ ہے جنت کا راستہ کون سا ہے، اللہ کو پتہ ہے دوزخ کا راستہ کون سا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر اسی لیے بھیجتا ہے کہ اپنا فرشتہ بھیج کر اس پیغمبر کو بتاتا ہے جنت کا یہ راستہ ہے، دوزخ کا یہ راستہ ہے۔ پھر وہ پیغمبر اس علم وحی کے ذریعے دنیا کو بتاتا ہے، امت کو بتاتا ہے۔ اسی لیے ہماری دعوت یہ ہے کہ کسی بھی امام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، ان کے پاس وحی نہیں ہے، اور جب وحی نہیں تو مطاع نہیں۔ مطاع وہی ہے جس کے پاس وحی ہے، اور وہ وحی پیغمبر کے پاس ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے تمہیں نہیں کہتا میری پیروی کرو، میری بات مانو، نماز اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح رکھو، قربانی اس طرح کرو۔ ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس پیغمبر کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ وحی کا پابند ہے۔ اور یہی وحی اس بات پر مسلمان کو مجبور کر رہی ہے وہ پیغمبر کی بات سنے بھی، پیغمبر کی بات مانے بھی، اور اس پر عمل بھی کرے تاکہ اس کی نجات ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے باپ جیسے بڑے رشتے کو اپنے پیچھے لگنے کو کہا، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں اور باپ پیغمبر نہیں، تو گویا عمر کا بڑا ہونا، علم کا کسی کے پاس زیادہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے امام اعظم ہیں، کیوں؟ عمر میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، عمر کا بڑا ہونا اس کی تابعداری کی دلیل نہیں ہے، علم وحی کا اس کے پاس ہونا یہ دلیل ہے۔ اور کسی بھی مفتی سے آپ پوچھئے، شافعی سے، مالکی سے، حنبلی سے، جعفری سے، حنفی سے، کسی سے بھی پوچھئے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قرآن تیرے سامنے رکھا ہے، قسم کھا کر بتا کہ تمہارے امام کے پاس کبھی جبریل وحی لے کر آیا؟ ہر بندہ کہے گا نہیں۔ اور آؤ ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ تو مسجد میں کھڑا ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہے، تو یہ بتا کہ کیا جس کو تم امام مانتے ہو، محمد رسول اللہ جس کی پیروی کی تم دعوت دیتے ہو، اس کے پاس کبھی جبریل آیا؟ ہم کہیں گے اللہ کی قسم شاید اللہ نے جبریل کو پیدا ہی اسی کے لیے کیا تھا، شاید اللہ نے جبریل کو پیدا ہی اسی لیے کیا۔ باقی پیغمبر پہلے آتے گئے، جبریل نمٹاتے گئے، اور جب سے جبریل کی وہ ڈیوٹی جو انبیاء کی طرف وحی کرنے والی تھی، جب سے دین مکمل ہوا وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ایک یہودی عالم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کسی کتاب میں ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہے، وہ آیت بھی معلوم ہے، کہاں نازل ہوئی یہ بھی معلوم ہے، کب نازل ہوئی یہ بھی معلوم ہے، اس وقت اللہ کے رسول کس جگہ تشریف فرما تھے یہ بھی معلوم ہے۔ اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
یہ اسلام سے پہلے کسی بھی پیغمبر پر یہ جملے، یہ آیات اس طرح نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ کسی بھی دور میں دین مکمل ہوا ہی نہیں. دین تو آخری پیغمبر پر مکمل ہوا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے ویسے ہی ہمارے لیے اسے عید کا دن بنا دیا ہے، ہمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے خود بنا دیا ہے. اس لیے کہ یہ یوم عرفہ والے دن اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کر دیا کہ آج کے دن جتنے لوگ اس میدان میں جمع ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا. اور اللہ تعالیٰ آج بھی اس میدان عرفات میں جو حاجی جاتے ہیں ان کو اسی طرح بخشتا ہے، اسی طرح بخشتا ہے. حدیث میں آتا ہے کسی دن لوگ دوزخ سے اتنے آزاد نہیں ہوتے جتنے اس دن ہوتے. 9 ذی الحجہ کو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، بخشش پر اللہ تلا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایک دفعہ کہہ دے اللہ مجھے بخش دے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، سچے دل سے کہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ عزت اور یہ شرف بھی اسلام کو ملا کہ یہ مکمل ہے. یہ کیسا مکمل ہے؟ آج لوگ اعتراض کرتے پھرتے ہیں کیا کہ جی قرآن حدیث پہ بھینس کو حلال کر کے دکھاؤ. گویا ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ اسے امام ابو حنیفہ نے حلال کیا ہے، قرآن حدیث میں یہ حلال نہیں ہے بھینس. یہ تو گجروں کا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے. اگر بھینس حرام ہے پھر دودھ بھی حرام، دہی بھی حرام، مکھن بھی حرام، پھر اس کا کاروبار بھی حرام. اب کوئی پوچھے اگر یہ حرام ہے اور امام صاحب نے حلال کیا ہے تو امام صاحب کے پاس حرام چیز کو حلال کرنے کا اختیار تھا؟ کوئی تو بندہ پوچھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو کسی حرام چیز کو حلال کرنے کا اختیار دیا ہے؟ نہیں، یہ اختیار تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا. اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ بیویوں کی سازش میں آ کر شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ لما تحرم ما حل اللہ لک، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اسے حرام کریں اپنے اوپر جس کو اللہ نے تیرے اوپر حلال کیا. قسم کا کفارہ دلوایا، شہد کھلوایا. یہ تو پیغمبر کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے، یا پیغمبر کو یہ اختیار ہو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے. عجیب لوگوں کے ذہن ہیں، عجیب فلسفے ہیں. میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے دور میں رہتے ہو، تھوڑا سا دین کے معاملے میں سوچ و بچار کیا کرو، سوچ و بچار کیا کرو. فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی بندگی نہ کرو. آج دنیا میں کوئی مسلک، کوئی مذہب ایسا نہیں جو شیطان کی پوجا کرتا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو مخاطب کر کے کہا لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے. گویا دنیا میں رب العالمین کو چھوڑ کر کوئی کسی کی بھی پوجا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ شیطان کی پوجا ہے. میرا در جب بھی چھوڑو گے شیطان کے در پہ بھٹکو گے. یک جائی بنو ہر جائی نہ بنو.
فقط وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ جب ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر آپ کو وہ عزتیں عطا فرماتا ہے کہ در در پہ جھکنے سے وہ آپ کو بچا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو سارے کا سارا واز اپنے ابا سے کیا، آگے باپ ناراض ہو گیا، کہنے لگے اے ابراہیم قال راغب انت عن آلہتی، آپ تو ایسا لگتا ہے میرے معبودوں سے آپ بیزار نظر آتے ہو، آپ میرے معبودوں سے بیزار نظر آتے ہو، نفرت کرتے ہو، اگر تو اس سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں آپ کو پتھروں سے مار مار کر، جیسے رجم کیا جاتا ہے کسی کو، ایسے پتھروں سے مار مار کر تمہیں ہلاک کروں گا، ایک لمبے عرصے کے لیے، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک لمبے عرصے کے لیے میرا گھر چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، چلا جا یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات نہیں کی، فوراً گھر کھول کے نکل پڑے، لیکن ایک بات کی، دیکھیے لوگ آج مسئلے پوچھتے ہیں، جی میرا ابا ایسا کہتا ہے، میرا ابا ویسا کرتا ہے۔ ابا اگر غلط کرتا ہے نا، اللہ کو جواب دے گا، یہ نہیں ہے کہ باپ ہونے کے ناطے جو مرضی کرتا پھرے، اللہ کو جواب دے گا۔ اگر وہ زیادتی کرتا ہے، اگر وہ اولاد کے حقوق مارتا ہے، اولاد کا حق مارتا ہے، بیٹیوں کا حق مارتا ہے، بیٹیوں کی ساری جائیداد بیٹوں کو دے دیتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، اللہ کو تو وہ جواب دے گا، وہاں تو پکڑ ہوگی ہوگی، بھلے بیٹیوں کا حق مار کر مسجد ہی کیوں نہ بنوا دے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ لیکن اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو کیا جواب دیا، باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جا ورنہ تجھے پتھر مار مار کے پتھروں سے رجم کراؤں گا، تو نکل جا میرے گھر سے، چھوڑ دیا گھر۔ لیکن جواب کیا دیا؟ سأستغفر لک ربی، قال سلام علیک، ابا جی آپ پر سلام ہو، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، انہو کان بی حفیہ، میری دعا اس کی دربار میں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ میری باتوں کی لاج رکھتا ہے، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یعنی اگر باپ اولاد کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اولاد کو جوابی زیادتی کا حق حاصل نہیں ہے، وہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر چھوڑ دے، اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے اولاد کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، اچھی تعلیم دے، اچھی خوراک دے، اچھا ماحول دے، اچھا لباس دے، اور اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی ان کو دے، اپنا گھر ایسی جگہ بنائیں جہاں لوگ اچھے ہوں، جہاں لوگ شریف ہوں۔ یہ اولاد کے لیے ایک دور اندیشی کی، ایک لمبی سوچ کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی یہ سوچے میرا گھر ایسی جگہ ہو جہاں شریف لوگ ہوں، جہاں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اچھے لوگ رہتے ہوں۔ اس کا اہتمام یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری ذمہ داری جب آپ بچوں کی شادی کریں، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ اب ایسے گھر میں بچی دے رہے ہیں یا بچہ دے رہے ہیں، ایسے گھر میں دے جو واقعتاً آپ کے ہم پلہ ہوں، مسلمان ہوں، شریف ہوں، خاندانی ہوں، عزت دار ہوں، جہاں آپ کی بیٹی جائے تو محسوس کرے کہ میں جنت میں آ گئی۔ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو بھی آ کر اگر لایا ہے تو آپ بھی اسے گھر میں ویسا ماحول دیں کہ آنے والی بہو بھی سمجھے کہ میں ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئی ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد بچے جب اپنے مکان والے، اپنے بچوں والے ہو جائیں، آپ
ان سے اگر علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں یا آپ ان کو علیحدہ بھی کر جاتے ہیں، پھر ان بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہیں اس کا خیال بھی رکھیں، آتے جاتے رہیں، ملتے ملاتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اصل جو یہ قربانی ہمیں جو کچھ سکھاتی ہے، یہ جانور کی گردن پہ چھری چلانے کا نام صرف قربانی نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اپنے جذبات قربان کرنے کا، اپنی انا قربان کرنے کا، اپنی میں قربان کرنے کا۔ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں کرتے ہم تھکتے ہی نہیں۔ ان چیزوں کو قربان کیجیے۔ اصل تو قربانی یہی سکھاتی ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام کیا کم رتبہ رکھتے تھے؟ جب باپ نے کہا کہ مجھے بتا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا کیجیے، میں تیار، کیجیے، میں تیار۔ یہ جو اصل قربانی ہے وہ میں کی قربانی ہے، میں مر جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ساری دنیا میں وہ ڈھونڈتا رہا کہ دنیا کے اندر سب سے برا کون شخص ہے، تلاش کرتا رہا۔ بلے شاہ کہتا ہے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا پر مجھے برا نہ لبا کوئی، جد میں اپنے اندر جھاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ ہم کیا ہیں اللہ کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہو یا نہ، اللہ کو پتا ہے۔ جب اللہ کو پتا ہے تو اس کے آگے پارسا بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے آگے کہہ دیجیے اللہ میری کون سی رات اور میرا کون سا دن اور میرا کون سا لمحہ تجھ سے چھپا، یہ تو تیری مہربانی ہے جو تو نے مجھ جیسے گناہگار پر پردے ڈال رکھے ہیں اور آج تک تو نے مجھے عزت سے نوازا ہے، لیکن آئندہ کے لیے میرا تجھ سے وعدہ ہے جو ہو گیا اسے تو معاف کر دے، آئندہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں یہ زیادتیاں مجھ سے پھر نہ ہوں گی۔ اس جذبے سے پھر آپ قربانی کیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں اور انقلاب لاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔